ہاں تو دوستو، ہم نے اپنی ویڈیوز میں دیکھا کہ مرزا طاہر احمد جو احمدی خلیفہ تھے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہوا، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو بعد میں آنے والا ہوگا وہ بھی سچا ہوگا اور نبی اللہ ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے 15-20 مسیحوں کے، جو آنے والے مسیح تھے، ان کے نام گنوائے ہیں میں نے، اور بقول مرزا طاہر کے یا تو پھر وہ سارے نبی اللہ ہو گئے، تو یا پھر کوئی بھی نہیں۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر آپ دیکھیں تو انجیل میں جیسس کرائسٹ کے بارے میں صاف بتایا گیا کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ اٹھائے گئے، اور اس کے بعد قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی۔ تو میرا یہ سوال ہے احمدی خلیفاؤں سے، ان کے امیروں سے اور مربیوں سے کہ آپ لوگ پلیز مجھے یہ بتائیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ تو حالات کو جانتا ہے، آنے والے حالات کو، گزرے ہوئے حالات کو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب خدا نے دیکھا کہ اگر عیسیٰ فوت ہو گئے تھے، تو خدا نے دیکھا ہوگا کہ یار انجیل میں لوگ جو ہیں اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو زندہ کیا ہوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر خدا کا کام تھا کہ خدا قرآن کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، ایک جگہ نہیں 5-7 جگہ بتاتے کہ بھائی عیسیٰ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ زندہ نہیں ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں، قرآن نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی اس میں۔ اس کے بعد پھر پروفٹ محمد کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ان کے جو صحابہ تھے ان کو دیکھ لیں، حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان غنی، اور اس کے بعد حدیثیں دیکھیں، کہیں بھی ذکر نہیں ملتا جیسس کرائسٹ کی وفات کا۔ تو میں اپنے احمدی دوستوں سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ اس بات پر غور کریں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک اور بات شیئر کرنی ہے اپنے دوستوں سے کہ میرا ایک دوست جرمنی میں تھا، اس کا جو اس کے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا، وہ کشمیر کا ہے۔ اس کے ساتھ میں بڑی عرصے سے ٹرائی میں تھا کانٹیکٹ کرنے کی، میرا کانٹیکٹ ہوا اسے۔ وہ لڑکا جو ہے سری نگر میں رہتا ہے، اور اس کا جو سسرال ہے وہ محلہ خانوار جو ہے اس کے بہت ہی نزدیک ہے۔ اپنے ان احمدی دوستوں کو جنہوں نے وہ بقول ان کے کہ وہ مسیح کا مقبرہ تھا وہاں پر، یا یوز آصف، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ وہاں گئے تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں ایک بڑا بازار ہے، اور بڑے بازار میں انصاف ہوٹل بڑا مشہور ہے، وہ جو جہاں مطلب لوگ کھانا وانا کھاتے تھے پیر کے ٹائم بیٹھ کے، مزدور وغیرہ۔ پھر بندو کی دکان بڑی مشہور ہے وہاں پر۔ اس کے بعد گلفام مٹھائی والا مشہور ہے وہاں پر۔ یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں نے وہ اس بندہ جو ہے اس کا سسرال بالکل وہیں پر ہے۔ اس سے میں نے پوچھوایا کہ بھائی آپ ذرا پتہ کریں کہ وہ جو یوز آصف کا وہ جو مقبرہ ہے اور وہ، آپ بلیو کریں مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں بڑے عرصے سے سری نگر میں رہوں۔ اس کے بعد اس کا سسرال جو ہے وہ اس محلے کے اندر، کہتا ہے کہ وہاں 90% لوگوں کو 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے۔ وہ خود حیران ہو رہا تھا، کہہ رہے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے یار۔ پھر اس کے بعد جب میں نے کانٹیکٹ کیا تو اس نے کسی بندے کو بھیجا، وہ اپنے سالے والے کو وہ سائیکل پہ دیکھ کے آیا اس کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس نے یہ بتایا کہ وہ جو اس کے جو اسپانسر کہہ لیں آپ، اس کے اوپر جو پیسہ لگاتے ہیں، جو اس کے رنگ و روغن کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ احمدی ان کا کوئی فنڈ ہے جس کے ذریعے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ باقی ان کو وہاں کے لوگوں کو بازار میں بھی پوچھا گیا کہ بھی وہ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے وہاں پر یوز آصف کے نام سے، کسی کو نہیں پتہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ جو لوگ وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ہاں اس نے بتایا کہ کچھ لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کی قبر ہے، اور وہ لوگ سنتے ہیں اور بس اپنے اس میں کھو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی میزگا خیز بات ہے یہ۔ دوسری بات، اسی دوران میں وہی پرانا والا حال کہ احمدی دو دوست ہیں، وہ سوال کا جواب نہیں دیتے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال۔ ابھی یہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوئی، میرے ایک دوست ایڈھیرر آئی ڈی سے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایڈھیرر یا ایڈھیرر ایسے کر کے، انہوں نے مجھے پھر ایک ویڈیو بھیج دی، 2-2.5 منٹ کی ویڈیو۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے جو ابھی اس وقت جو خلیفہ ہیں وہ بتا رہے ہیں ویڈیو کے اندر کہ ان کی جو چیریٹیز ہیں، ان کے جو وہ بڑا پھل پھول رہی ہے ان کی جماعت،
اور ان کو چندے آ رہے ہیں اور ان کے وہ مطلب ان کے جماعت بن رہی ہیں، اور مطلب وہ اپنی اس کی جو پورا جو اس کا جو جماعت کا اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بڑا اسٹیبل ہو گیا اور بڑا مضبوط ہو رہا ہے. اور یہ میں صرف اپنے ان دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی، آپ جانتے میں کرسچن ہوں، اور دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑے فلاحی ادارے ہیں تو وہ کرسچن آرگنائزیشنس کے انڈر میں ہیں، دنیا کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو کرسچنس ادارے ہیں، وہ پوری دنیا میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں بغیر کسی اس کے کہ وہ کوئی کرسچن ہے یا مسلمان ہے یا ہندو ہے، وہ سب کے لیے کام کرتے ہیں. وہ انسانیت کا کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں. اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک مسلمان ملک ہے، لیکن پاکستان میں بھی جتنے چیریٹیز اور جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ کرسچن ادارے کر رہے ہیں، اور افریقہ میں اور جہاں پر بھی. لیکن احمدیوں کی چیریٹیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو ادارے ہیں وہ صرف احمدیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور افریقہ کے جو گھانا وغیرہ میں وہاں پر بھی آپ کے ادارے جو ہیں وہ صرف احمدیز کے لیے کام کرتے ہیں. اور باقی یہاں پر میرے پاس ایک ایسی سٹوری بھی ہے، کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا. ایسے بھی احمدی ہیں، ایک میرے دوست جو اپنے لوگوں کی، احمدی لوگوں کی بے حسی کے کا مطلب اس کو برداشت نہیں کر سکے اور ان کی وفات ہو گئی. میں آپ کو ود پروف ہر چیز بتاؤں گا. اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بہت سال، 1.5 سال 2 سال پہلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے ویڈیو بھیجی اس کے اوپر میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں کرسچن ہوں اور ہمارے کرسچن ادارے جو ہیں وہ ویسے. آپ کرسچن اسکولوں میں دیکھیں، پاکستان میں کرسچن اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر میجورٹی جو ہوتی ہے مسلمان بچوں کی ہوتی ہے. میں مشنری اسکولوں میں پڑھا ہوں اور ہمارے کلاسوں میں زیادہ تر مسلم بچے ہوتے تھے. ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ کرسچنوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا ہندوؤں کے لیے. بہت شکریہ.